ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت واجب احترام معزز و محتشم علماء کرام، سامعین و حاضرین، ہم سب لوگ اس سال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں. دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری سادگی کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور مرحوم محمد حسین سلطانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. ان کے برادران میں اشرف صاحب اور جملہ ان کے جو برادران ہیں اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں سورہ حشر کی قرآن پاک کی 28ویں پارے کی سورت، اس کی آیت نمبر 7 میں ایک دعا ہے، اور اسی دعا کا ایک حصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دعا اپنے قرآن میں بیان فرمائی. دعا یہ ہے ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما، وَلِإِخْوَانِنَا اور ہمارے بھائیوں کی بخشش کر، الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. یعنی یہاں یہ بھی پیغام ملا کہ جہاں انسان اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتا ہے، اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتا ہے، تو اس مقام پہ ہم یوں دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اپنی بخشش کے ساتھ اپنے والدین کی بخشش مانگتے ہیں. یہاں قرآن پاک میں اللہ نے تعلیم کیا دی کہ جب اپنی بخشش کی بات کرو تو اپنے بھائیوں کی بخشش کا ذکر بھی کرو. بھائی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ بھائی ہے جس کو قومی بھائی کہتے ہیں، یا ایک وہ بھائی ہوتا ہے جس کا تعلق ملک کے ساتھ. قرآن پاک کو آپ پڑھیے، اللہ کے نبیوں کو اللہ نے مختلف علاقوں کے اندر بھیجا. تو اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا. یہاں کہا کہ ہود آئے اپنی قوم کے پاس، اور ہود علیہ السلام کو قوم کا بھائی کہا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود کی طرف بھیجا. بھائی کہا، یہاں خونی بھائی مراد نہیں، یہ ایک ماں بچوں وہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد وہ بھائی ہے جس کا تعلق قوم سے ہوتا ہے. لیکن ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں اللہ نے خونی بھائیوں کا ذکر کیا، اور وہ مقام کون سا ہے؟ جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور آ کے اپنے بابا کو خواب بتایا کہ بابا جان میں نے خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، کہ 11 ستارے جو ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو اس صورت میں جو بھائیوں کا ذکر ہے وہ خونی بھائی، خون ایک ہی تھا. اب یہ تھوڑا سا فرق تھا کہ چونکہ 11 بھائی تھے
تو 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے تھے. آپ کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام کا تھا. یعقوب علیہ السلام کی 4 شادیاں ہوئی. ایک بیوی کا نام لیا، ایک کا نام بلہا، ایک کا نام زلفا، اور چوتھی کا نام تھا راہیل. چوتھی بیوی سے 3 بچے آگے پیدا ہوئے. ایک کا نام تھا یوسف، ایک کا نام تھا بنیامین، ایک ان کی بہن تھی جس کو زینب کہا جاتا ہے. باقی بھائی جو تھے بابا ایک ہی تھا، مائیں جدا جدا تھی، لیکن ان کو بھی ہم خونی بھائی کہیں گے کہ وہ خون سے تعلق تھا، باپ کا خون تھا. سارے بھائی جو تھے ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق خون کا تو ہوتا ہے لیکن ایمان کا نہیں ہوتا. مثال دیتا ہوں، قرآن پاک کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان. چاروں بیٹوں میں سے 3 بیٹے ایمان میں آئے تھے اور ایک بیٹا باقی ہو گیا. قرآن پاک میں اس بیٹے کا ذکر بھی ہے اور قرآن پاک میں پورے رکوع میں اس کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب یہ وہ 4 بھائیوں میں خونی سارے تھے، ٹھیک ہے جی، لیکن ایک وہ تھا جو محض خونی تھا، ایمان کا تعلق اس کا نہیں تھا. اب یہاں سے بات سمجھنی ہے کہ بات مکمل کہاں پہ ہوتی ہے. اچھا، وہ جو خونی تعلق تھا وہ دنیا تک محدود ہوتا ہے. بس دنیا ختم، معاملہ ختم، بندہ فوت ہو گیا، رشتہ ختم. خون کا تعلق جو ہے اس کی حد ہوتی ہے. جو ہی بندہ فوت ہو گیا خونی رشتہ ختم ہو گیا. لیکن یاد رکھیے جہاں ایک مقام ویسا بھی ہوتا ہے جہاں خون اور ایمان دونوں مل جاتے ہیں. سبحان اللہ. خونی تعلق بھی وہیں پہ ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق بھی وہاں پہ ہوتا ہے. اب جتنے بھی محمد حسین صاحب کے بھائی بیٹھے ہیں، اب وہ یہاں پہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی ان سے پوچھے ان کے ساتھ تمہارا تعلق کیا تھا تو یہ کہہ سکتے کہ خون والا تعلق بھی تھا، ایمان والا تعلق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا اگر محض رشتہ خون تک کا ہوتا تو وہ دنیا میں ختم ہو جاتا. اب یہ دعائیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس مان پہ مانگ رہے ہیں جانے والا مومن بھی تھا ہمارا بھائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پائنرے پانتری 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. اس کا مطلب 2 برادریاں یہاں مل گئی، 2 رشتے مل گئے. ایک رشتے کا تعلق خون سے، ایک کا تعلق ایمان سے. خون اور ایمان جہاں مل جاتا ہے نا، اس سے بڑا تعلق ہوتا ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. بس دیکھیے نا، دیکھیے جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں ہمارا سب کا تعلق اس بھائی کے ساتھ خون کا نہیں تھا. کچھ بیٹھے ہوئے جن کا ان کے ساتھ خون کا تعلق تھا. ساروں کا تعلق ایمان کا تھا، ایمان کا ان کے ساتھ ایک تعلق تھا. لیکن میں نے عرض کیا رشتہ کامل کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں دونوں چیزیں مل جاتی ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک رشتہ بابا کی طرف سے، اماں کی طرف سے، ایک رشتہ محمد مصطفیٰ کی طرف سے. جو رشتہ ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے اسے خون کہتے ہیں، اور جو ذات محمد کی جانب سے ہوتا ہے اسے ایمان کہا جاتا ہے. تو اس لیے رشتہ کبھی ٹوٹا نہیں کرتا. جس رشتے کی بنیادی حضور کی ذات، حضور کی ذات اور ایمان ہو، وہ رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں. اس رشتے کی بنیاد پہ یہ دعا اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی. پڑھیے 28واں پارہ، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ ہم اس بخشش کی دعا کرتے ہیں ان بھائیوں کے لیے جو ایمان پہ تھے لیکن ہم سے پہلے چلے گئے دنیا سے. اب یہاں جو آج خاص بات ہے کہ ہمارا جہان اور ہے، ٹھیک ہے جی، اور محمد حسین کا جہان اور جہان بدل گیا ہے لیکن ایمان نہیں بدلا. ٹھیک ہے جی، جہان کا تعلق بدل گیا ہے، ایمان کا تعلق جو ہے وہ بدلا نہیں ہے. جہان بدلتے رہتے ہیں لیکن اگر ایمان ہے نا پھر تعلق ٹوٹا جائے گا. آپ جو ہر نماز میں ایک دعا مانگتے ہیں اس دعا پہ کبھی غور کریں. وہ دعا کب مانگی گئی؟ 4,500 سال پہلے مانگی گئی. اور مانگنے والا کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. آپ نے ایک دعا مانگی اور بڑی پیاری دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا.
ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے والدین کی بخشش کر دے۔ اگلے لفظوں پہ غور کر رہے ہیں وللمؤمنین، اور ہر اس مومن کی بخشش کر دے یوم یقوم الحساب، قیامت تک جس جس نے آنا ہے مولا سب کی بخشش کر دے۔ اب زمانہ ایک نہیں ہے، دور ایک نہیں ہے، ان کا زمانہ اور ہمارا زمانہ اور ان کا جہان اور ہمارا جہان اور، لیکن ان کی دعا ہمارے لیے تھی یا نہیں تھی، انہوں نے دعا میں ہماری بات کی یا نہیں کی، یہ کس بنیاد پہ کی گئی؟ کہا زمانہ جدا ہے لیکن ایک تعلق ہے جس کو تعلق ایمان کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تعلق ایمان کہتے ہیں۔ اب یہ دو زمانوں پہ میں نے بات کرنی ہے اور چند مثالیں بات ختم کروں گا۔ دیکھیے ہمارے زمانے کو دنیا کہتے ہیں اور محمد حسین جس جہان میں چلے گئے ہیں نا اس جہان کو برزخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قبر والا جہان کون تھا جی؟ برزخ۔ اور ہم دنیا میں ہیں وہ جہان برزخ۔ آج دی گل اس موضوع تے کہ ایک جہان والے دا دوسرے جہان والے دا رابطہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں مثال دیتا ہوں، ایک ماں ہے، ماں کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ وہ 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ 2 سال تک ماں اپنے لال کو دودھ پلاتی ہے۔ ایک بچہ ماں کی گود میں آیا، ماں نے اسے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اچھا دودھ جب پلا رہی ہے تو 1 سال گزرا اور 6-7 مہینے گزر گئے، بچہ دودھ پی رہا تھا اور عمر کتنی ہے؟ 2 سال۔ دودھ پینے کی عمر کتنی ہے جی؟ 2 سال۔ ابھی بچہ دودھ پی رہا تھا، اللہ نے ایک کرم اور کر دیا، یعنی کچھ بچے سال کے وقفے سے بھی آتے ہیں، 2 بھائی ہیں نا، 1 سال کے وقفے سے آ جاتے ہیں، عجیب بات نہیں ہے۔ ایک بچہ دودھ پی رہا تھا، ایک کرم رب نے اور کر دیا، ایک بچہ بطن میں آ گیا، پیٹ میں آ گیا۔ اچھا اب ایک وجود ہے، ذمہ داری 2 کی، اس نے 2 کو پالنا ہے، ایک پلے گا گود میں، ایک پلے گا پیٹ میں۔ گود والا دودھ پی کے پلے گا اور پیٹ والا خون پی کے پلے گا۔ دودھ بھی والدہ کا ہوگا اور خون بھی والدہ کا ہوگا، لیکن عجیب بات یہ ہے دودھ والے کا جہان اور ہوتا ہے، خون والے کا جہان اور اسی کدی بھی پیٹ والی عمر نہیں لکھوائی، حالانکہ اسی اتھو بھی زندہ سے 9 مہینے اتھے گزار کے سارے ہی آئے۔ اس جہان میں ہم نے 9 مہینے گزارے ہیں، لیکن کبھی شناختی کارڈ میں کسی نے یہ لکھوایا ہو کہ 40 سال اتھو دے 9 مہینے پیچھو دے، کسی نے لکھوایا جی؟ یہ لکھوایا نہیں۔ کیوں؟ وہ جہان اور ہے، اس کا نظام اور ہے، اس کا اطلاق اور ہے، لیکن تھے وہاں زندہ۔ اگر وہاں ہم مردہ ہوتے تو یہاں بھی زندہ نہ ہوتے۔ اگر وہاں ہم نے وقت گزارا ہے نا زندگی کے ساتھ تو اس کا مطلب یہاں بھی زندہ ہے، ہماری ابتدا اس جہان سے ہوئی ہے۔ اب یاد رکھیے گا ماں کا جہان یہ ہوتا ہے، ماں دنیا میں رہتی ہے، ایک بی بی ہے، رہتی دنیا میں ہے، 2 جہان والوں کو پالتی ہے، ایک پیٹ والا بچہ، ایک گود والا بچہ۔ اگر ماں ہو کر 2 جہانوں سے رابطہ رکھ سکتی ہے تو محمد کے غلاموں کی شان کا علم بتائیے کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غلاموں کا عالم کیا ہوگا ایک وقت میں؟ اب دیکھیے میں نے عرض کیا کہ جہان بدل جاتا ہے لیکن تعلق بدلتا نہیں۔ مثال دیتا ہوں، ایک بندہ فوت ہو گیا، فوت ہوتے ہی جہان بدل جاتا، فوت ہوتے ہی بھاویوں گھر میں رہے ویسے نے اس دا جہان بدلے ہوں۔ ایک دن گزارے، 2 دن بعد دفعہ ایک دن پورا گھر میں میت گزارتی ہے، لیکن ایک ہی گھر میں اس وقت اصول ہی ہوتا ہے میت کا جہان اور ہوتا ہے، گھر والوں کا جہان اور ہوتا ہے۔ اچھا ایک بندہ چلا گیا، جہان اس کا بدلا، اب اگلے جہان والے کے ساتھ اس جہان کے جو رشتے ہوتے ہیں نا اس کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں اپنی میت کو غسل دیا کر۔ اچھا حضور اس کو تو جہان ہی بدل گیا ہے، اگلے دوسرے جہان والے میں اس جہان کا بندہ کوئی عمل کرے، اس کی نوکری کرے، خدمت کرے، اس کو اجر ملتی کہ نہیں ملتی؟ جہان بدل گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے جس نے میت کو غسل دے دیا نا اللہ اس کو اجر کیا دیتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے جہان والے کی نوکری کرنا، پھر آپ اس کو لے کے چارپائی کو اٹھاتے ہیں، اور چارپائی کو جب اٹھاتے ہیں نا تو جو اٹھا رہے ہیں ان کا جہان اور ہے، اور جو چارپائی پہ اس کا جہان
اور ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ہی وقت میں دو جہانوں کا رشتہ اور رابطہ اس کا اظہار ہوتا ہے. آپ اٹھا کے چلتے ہیں, میرے پاک نبی فرماتے ہیں ایک قدم اٹھانے پر اگر کسی نے پایا پکڑا ہے نا, پیر پکڑا ہے چارپائی کا, ایک قدم اٹھایا, اللہ ہر قدم کا بدلے کبیرہ گناہ معاف کرتا. دوسرا پایا پکڑا, تیسرا پکڑا. سنت یہ کہ 4 پائے پکڑنے چاہیے, سنت طریقہ یہ ہے. اور پھر دیکھیے آپ اس کو لے کے جنازہ گاہ میں آئے. اب جنازہ گاہ میں آئے, چھت ایک ہی ہوتی ہے, ایک ہی چھت میں ایک بندہ 4 پائے پہ لیٹا ہوا ہے اور کچھ لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. جنازہ وہ عمل ہے جس میں 2 جہانوں کا تعلق ہوتا ہے. فجر میں ایک جہان کے بندے, ظہر میں ایک جہان کے بندے, عصر میں ایک جہان کے بندے, مغرب میں ایک جہان کے بندے, عشاء میں ایک جہان کے بندے. لیکن نماز جنازہ کا تعلق ایک جہان کے ساتھ نہیں ہے, 2 جہانوں کے ساتھ ہے. وہ جو چارپائی پہ لیٹا ہوتا ہے اس کا جہان اور ہوتا ہے, جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ان کا جہان اور ہوتا ہے. لیکن قیامت تک کے لیے میرے پاک پروردگار نے خبر دے دی اہل ایمان کو, یہ ایمان کی طاقت کا نام ہے. جہان بدل بھی جائے تعلق بدلا نہیں. سبحان اللہ. اس کا اظہار نماز جنازہ ہے. اب دیکھیے گا اس کے بعد اگلی بات کہ جب وہ بندہ فوت ہو گیا ایک بندہ, تو اب وہ قبر میں چلا گیا. جب قبر میں گیا, بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ اب وہ قبر میں چلا گیا. تو قبر میں جب گیا اب تو پراپر وہ پردے میں چلا گیا, چھپ گیا. پہلے تو چلو جنازے میں سامنے تھا نا, اب تو وہ چھپ گیا, مٹی تلے سے آ گیا ہے. کیا اب بھی اس کے ساتھ رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کے ساتھ تعلق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی, جھاڑو دیا کرتی تھی. رات کے وقت بی بی کا انتقال ہوا, صحابہ نے کہا چلو سرکار کو ضرور تکلیف دینی ہے, خود ہی جنازہ پڑھ کے دفنا. راتوں رات صحابہ کرام جنازہ پڑھا اور دفنا دیا. چونکہ عورت کے لیے اسلام کا مستحب عمل یہ کوشش کی جائے کہ رات کو جنازہ پڑھا جائے اور رات اس کی تدفین ہو. عورت کے لیے پردے کے معاملات ہوتے ہیں. بہرحال اس کو راتوں رات دفنا دیا. صبح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خبر ہوئی نا, حضور نے فرمایا تسی میں نے دسیا کیوں نہیں رہا, اطلاع کیوں نہیں کی تھی, سونیا اسی مناسب نہیں سمجھا کہ چلو بی بی فوت ہو گئی. حضور فرماتے تم نے اس کو عام سمجھا تھا, چلو میرے ساتھ چلتے ہیں, اس کی قبر پہ چلتے ہیں. میرے پاک نبی اس کی قبر پہ جاتے ہیں. جب قبر پہ گئے نا, حضور علیہ السلام نے اس کی قبر پہ جا کے پھر نماز کی طرح جنازہ پڑھا اپنی طرف سے. اب یہ خاصیت تھی اور خصوصیت تھی حضور علیہ السلام کی. جب حضور علیہ السلام نے جنازہ پڑھ لیا نا, تو آگے حضور نے اس سے باتیں شروع کر دی, اس بی بی سے بات شروع کر دی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کھڑے اور بی بی کہی ہوئی ہے اگلے جہان میں, عالم برزخ میں. حضور فرماتے اس بی بی سے کہا ای العمل وجدتی افضل, بی بی بتا تو نے سب سے افضل عمل کون سا پایا, سبحان اللہ. افضل عمل کون سا پایا ہے؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اتسمعو, یہ سنتی بھی ہے؟ سبحان اللہ. سونے تھی گلہ کرتے پہ سن دی ہے. اب سنیے میرے پاک نبی نے کیا فرمایا, فقال رسول اللہ ما انتم بیسمع منها, ایک تواڈے نالوں زیادہ سنتی پئی. سبحان اللہ. یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں. اس میں بخاری شریف ہے, ترغیب اور ترہیب کی حدیث پاک ہے. 2 حدیثیں ملا کے میں نے عرض کر رہا ہوں. آقا السلام نے تواڈے نالوں زیادہ سنتی پئی. اب یہ ایک بات آتا ہے, بڑی خوبصورت بات. چلتے چلتے پھر اس حدیث کی طرف آتا ہوں. دیکھیے ایک بندہ ڈورا ہوتا ہے, اس نے تسی دنیا میں سلام آکھو نا, وہ جواب وہ نہیں سنتا, اشارہ نال جواب دیندے. اسی طرح بندہ ڈورا ہو گیا تے اشارہ نال تسی سلام کر دیو. لیکن کبھی کسی عالم سے پوچھو, ڈورا بندہ ہو, مسلمان بندہ مومن ہو, فوت ہو جائے, کیا اس کی قبر پر سلام بندہ کرے یا نہ کرے؟ السلام علیکم یا اہل القبور کہے یا نہ کہے؟ کیا کسی ڈورے کی قبر پہ کسی نے تختی لگائی ہوتی کہ ادھر سلام نہیں کرنا, یہ ڈورے کی قبر ہے, بہرے کی قبر ہے؟ نہیں, ایسا امتیاز کوئی نہیں ہوتا. کیوں؟ جب وہ بندہ جاتا ہے نا, میرے آقا فرماتے بندہ جیسا بھی ہونا, بس تمہارے قدموں کی جو چاپ ہوتے ہیں نا, وہ بندہ اس کو بھی سنتا ہے. سبحان اللہ. اب اس کو پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ قدرت دے دیتا ہے, طاقت دے دیتا ہے. اگر بندہ نابینا ہو
تو نابینا بندے سے میں پوچھوں اے یار میں دس ایک کیڑی شے وقت سے میں ہاتھ لگ سیدھا ہی دیتا نا، لیکن اگر بندہ نابینا ہے اور فرشتے اس نابینا سے پوچھے ما کنتا تکون فی حق هذا الرجل، بتا سامنے تیرے کون سی ہستی بیٹھی ہوئی ہے؟ سبحان اللہ. تو نابینا کیا دیکھے گا نہیں؟ کیا نابینا حضور کا دیدار نہیں کرے گا؟ کیا نابینا وہ محروم رہے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا قبر میں مصطفیٰ کا دیدار نابینا بھی کرتا. سبحان اللہ. اچھا گونگا ہوئے، فرشتے پوچھن مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو گونگا جواب نہیں دے گا. فرشتے پوچھیں گے ما دین و قطرہ دین کیا ہے؟ گونگا جواب نہیں دے گا. شریعت محمدی کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے اگر گونگا ہے تو کلام کرے گا، اگر نابینا ہے تو دیکھے گا، اگر بہرا ہے تو سنے گا. اس کا مطلب یہ ہوا مومن کو اللہ جو آگے بھیجتا ہے نا، اللہ عروج عطا فرما دیتا. جوال کی جانب دو تین مثالیں اور دیتا ہوں پھر بات کو مکمل کرنے لگاؤں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اسی طرح دیکھیں قبر پہ جانا معراج کی رات اور شب معراج حضور اور یہ بخاری شریف کے حدیث سے بات حضور علیہ السلام گزرے معراج کے سفر میں آقا فرماتے مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ کے قبر کے پاس سے گزرا. شب معراج میں قبر موسیٰ کے پاس سے گزرا. وہ قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. یہ قبر میں کھڑے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا حضور گزر رہے تھے دنیا سے اور موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے عالم برزخ میں. آقا نے بتا دیا اس جہان کا بندہ کیا کر رہا ہے. اچھا تسی یہ نماز پڑھ دیو، اسی سارے نماز اللہ سب نے نمازی بناوے. نماز میں جو جہان امام کا وہی جہان مقتدیوں کا. عام طور پہ یہ ہوتا نا کہ دنیا اس جہان کو کیا آخدن دنیا عالم دنیا. قاری صاحب جتھے جماعت پڑھاندے نے انوار صاحب قاری صاحب پڑھاندے نے تے پیچھے بھی مقتدیوں سے جہان دے، امام بھی اسے جہان دا، مقتدی بھی اسے جہان دے. امام کا جہان بھی وہی ہوتا ہے، مقتدیوں کا جہان بھی. لیکن ایک رات ایسی نماز بھی ہوئی تھی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، امام کتھوں دا تے مقتدی کتھوں دے ہاں. ایک رات ایو جی گزری ہے، امام آیا خانے کعبے چوں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. امام آیا تھا کعبے سے. مقتدی کہاں سے آئے کھڑے تھے؟ پیچھے تو آدم بھی کھڑے تھے، ابراہیم بھی کھڑے تھے، موسیٰ بھی کھڑے تھے، زکریا بھی کھڑے تھے، یحییٰ بھی کھڑے تھے، یوسف بھی کھڑے تھے، یعقوب بھی کھڑے تھے، یونس بھی کھڑے ہوئے تھے. امام کا جہان کون تھا؟ مقتدیوں کا جہان کون سا تھا؟ ایک وقت میں حضور نے بتا دیا جہان جیسا بھی ہو راج محمد مصطفیٰ کا کرتا ہے، راج میرے نبی کا ہوتا ہے. اچھا باقی قبرہ جو آئے تھے نا سارے، ایک کتو بھی آیا، ایک کتلے پاسوں بھی آئے، اس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اس وقت بھی وہ زندہ ہے. قرآن پاک میں برفعہ اللہ تو قرآن نے ٹائٹل دیا ہے. وہ آسمان سے آئے، ادھر سے بھی آئے، قبروں سے بھی آئے. کوئی اتو آوے، کوئی تھلیوں آوے، کوئی زمین پر ہو. اس کا مطلب یہ ہوا سب ایک ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ امام سب کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ. سبحان اللہ. سب کا امام مصطفیٰ. اچھا حضور علیہ السلام پھر گئے. ایک جہان کا دوسرے جہان سے رابطہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی. اب ایک مثال اور دیتا ہوں. حضور علیہ السلام گئے، اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا. ٹھیک ہے جی، 50 نمازوں کا تحفہ دیا. چھٹے آسمان پہ جب حضور واپس آتے ہیں نا، ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، اللہ کا نبی کھڑا تھا. نام کیا تھا ان کا؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام دا جہان ہور. ٹھیک ہے جی. تو نمازہ جڑی ہستی لے کے آ رہی ہے دا جہان مکالمہ ہونے لگا دو جہانوں کا ایک جگہ. جو بندہ مشورہ دے رہا ہے ان کا جہان اور ہے، اور جو نمازیں لے کے آئے ان کا جہان اور ہے. حضور آ رہے تھے. حضور چونکہ عالم دنیا سے تعلق تھا، لیکن چونکہ ہر جہان ہی حضور کا وما ارسلناک الا رحمۃ لل، تمام جہان حضور علیہ السلام کے جدھر آئے جدھر جائے. کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یہ پابندیاں امت لگاتی ہے کہ سونا اتنے آ سکتا ہے اتنے نہیں آ سکتا. تو ہوندہ کون ہے پابندیاں لگانا نا؟ وہ ان کا ایریا کتنا ہے دیکھیے نا. پاکستان کا صدر ہو، ہم اس پہ پابندیاں لگا سکتے ہیں جی. ایریا اس کا ہے، جتنے مرضی آوے درخانے آوے عبدالحکیم آوے، وہ پورا ایریا ہے. جس کا ایریا وہ جہاں مرضی جائے آئے جائے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے.
اب اس کا مطلب یہ ہوا جس کی جہاں تک حکومت ہوتی ہے اس کا ایریا وہاں تک ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. مصطفیٰ کی حکومت فرض پر بھی ہے. حضور فرماتے ہیں لی وزیران فی الارض ولی وزیران فی السماء. میرے 2 وزیر زمین پہ ہیں, 2 وزیر میرے آسمان پہ ہیں. زمین کے وزیروں کو ابو بکر عمر کہا جاتا ہے, آسمان کے وزیروں کو جبرائیل و میکائیل کہا جاتا ہے. ادھر مطلب وزارت ہوئے تو صدارت نہ ہوئے. ٹھیک ہے جی, وزیرہ کی حکومت اتنے ہوئے تو جنہا وزیرہ کو بھی اتنے اس سے مقام تعلم کیوں ہو سی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پڑھ کے ہمیں بتا دیا, پیغام دے دیا, راج زمین پر بھی مصطفیٰ کا ہے, راج آسمانوں پر بھی مصطفیٰ کا ہے. اچھا چلو انسان فرشتے فرشتے, یہ جو کنٹرول ہے سورج پہ, کس کا کنٹرول؟ یہ اللہ کا کنٹرول ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا, حبیب ہے میرا لیکن ہے سب کچھ تیرے لیے, میرا سب کچھ تیری خاطر ہے. اب حضور علیہ السلام زمین پہ ہو اور یہاں سے انگلی ہلائے, ایسی حرکت دے انگلی کو, بتائیں سورج اشاروں پہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا, چاند ٹکڑے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کنٹرول ہے نا, یہ مطلب اشارے نہ سورج بھی بن رہے, چاند بھی بن رہے. تو بات طے تو ہو گئی ہے کہ یہاں بھی راج مصطفیٰ کا ہے, وہاں بھی راج مصطفیٰ کا ہے. ہر شے میرے پاک نبی کے بعد دور نہ نکل جائے, بات کو مکمل طرف لے کے جا رہا ہوں. اور پھر دیکھیے زمانے جہان 2 ہوتے ہیں لیکن تعلق ہوا کرتا ہے. اگلی بات, جب حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ کا وصال ہو گیا اور اس کے بعد کربلا کا واقعہ ہوا. کربلا کے واقعہ بعد یزید کی حکومت 3 سال رہی. یعنی کربلا کا واقعہ جو ہوا تھا یہ سن 59 ہجری میں ہوا تھا, 61 ہجری میں, سوری 61 ہجری میں ہوا. 61 ہجری کربلا کا واقعہ. 3 سال تو بعد یزید مریا جا کے, 3 سال تو بعد مریا. اب 3 سال کے بعد اس نے بڑے بڑے اور بھی کام کیے, حرکتیں کی. مدینہ طیبہ کو بند کروا دیا. واقعہ ہررا جو ہے اسلامک ہسٹری کے اندر ایک بڑا نام اس کا آتا ہے تاریخ میں, کہ 3 دن مسجد نبوی کے دروازے بند ہوئے, اندر گھوڑے باندھ دیے گئے, اور اندر گھوڑے جب باندھے گئے اس دوران حضرت سعید بن مسیب حضور کے غلام تھے, وہ فرماتے ہیں میں چھپ گیا, میں نے خود کو مجنون ظاہر کر دیا, پاگل ظاہر کر دیا. انہوں نے کہا بندہ پاگل ہے, چلو اس میں چھوڑ دے. کہتے ہیں میں مسجد کے اندر ہی قید ہو گیا, 5 وقت کہتے ہیں میں پریشان ہوتا. اب تو اذان بھی نہیں ہوگی, مسجد نبوی بند ہو چکی, اذان تو نہیں ہوگی, اذان کیسے سنوں گا, نماز کیسے پڑھوں گا. کہتے اللہ کی عزت کے سب, یہ مشکات کے حدیث سے بات, اذان کا وقت ہوتا نا قبر محمد مصطفیٰ سے آواز آیا کرتی, اذان کی آواز آتی. کہتے 5 ٹائم حضور کی قبر تو اذان دی آواز آتی, تو میں اس اذان پہ نماز پڑھتا. اس کا مطلب یہ ہوا اذان کس جہان سے آ رہی ہے اور نماز کس جہان میں پڑھی جا رہی ہے. بتا دیا اس نبی کے غلام نے کہ جہان جیسا بھی ہو راج مصطفیٰ کا ہوتا ہے, ایک جہان کا دوسرے جہان سے تعلق ضروری ہے. اور بات مکمل کرتے ہوئے دیکھیے, ماں باپ دنیا سے چلے جائے نا تو ان کا اس دنیا سے تو گزر ہو جاتا ہے, لیکن عالم برزخ میں جب جاتے ہیں تو میرے پاک نبی نے فرمایا کہ تم نے ان کی قبروں پر جانا ہے, ان کی قبر پہ ضرور جانا ہے, قبر پہ ضرور جانا ہے. اچھا قبر پہ کب تک جانا ہے؟ کہا تو قبر پہ جائے گا نا, قبر میں لیٹا ہوا اس کا جہان اور ہے, لیکن من زارا قبر ابویہ او احدہما, جس نے اس جہان والے بندے کی مٹی کو دیکھ لیا نا, اللہ اسے بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. اور اس وقت ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. مجھے بتائیے ہر سال ہم, بلکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے کے جائے خانہ کعبہ, جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں صحیح کرتے ہیں صفا مربع پہ, ٹھیک ہے نا. جس بی بی کے پیر لگے ہیں نا اس کا جہان اور ہے, لیکن اس کی یاد زندہ ہے کہ نہیں زندہ. بی بی کا جہان بدلا ہوا ہے. کس وقت بی بی فوت ہوئی تھی, وہ بی بی جن کی یاد ساری دنیا مناتی, حاجی مناتا ہے, چاہے کوئی اہل حدیث ہو, چاہے کوئی دیوبندی ہو, چاہے اہل سنت ہو, چاہے کوئی بھی ہو, سارے لوگ وہاں جا کے صفا مربع پہ دوڑتے کہ نہیں دوڑتے, ایک بی بی کی یاد مناتے کہ نہیں مناتے. اس بی بی کی وفات کو کتنا سال ہو گئے جی؟ 4,500 سال. 4,500 سال تو بعد جہان بدلے ہوئے, 4,500 سال گزر گئے نے, لیکن اس جہان والے دی یاد مناندے نے کہ نہیں مناندے.
ایک پتھر تے پیر لگیا ہے. کس نے پیر لگیا ہے؟ سین کعبہ دے وچ اس پتھر نو مقام ابراہیم لوگ آکھدے نے. کس کا پیر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ان کا جہان اور ہے، ہمارا جہان اور ہے. لیکن شریعت نے کیا کہا؟ یاد تم نے منانی ہے. تو ان کو اتنے ہزاروں سال گزرے، ان کی یاد اگر منائی جا رہی ہے تو بتائیے یاد مصطفیٰ کی شان کا عالم کا، سبحان اللہ. یاد محبوب خدا کا عالم کا ہوگا. جہان بدل جاتا ہے، تعلق بدلا نہیں کرتا. اس لیے میں بھائیوں سے گزارش کروں گا اس رشتے کو محض رسم تک نہ رکھیں، بلکہ دعا میں. میرے مرشد گرامی میرے بابا جان الحمدللہ انہوں نے ہمیں ایک نسخہ دیا ہوا ہے اور وظیفہ دیا ہوا ہے. میں گھر میں یہ کرتا ہوں الحمدللہ. اور وظیفہ کہ آپ بھی کیا کریں، رات کو سونے سے پہلے میں بچوں کو بھی یہ کہتا ہوں، بیٹے سونے سے پہلے اللہ کے حضور کی امت کی بخشش کی دعا مانگ کے کر کے سویا کریں. سبحان اللہ. جب تک حضور کی بخشش، امت کی بخشش نہ مانگے نا امت مصطفیٰ کی، تب تک. اور جب صبح تہجد کے نفل ہے نا تو 2 نفل خاص کیے ہیں امت مصطفیٰ کے. سبحان اللہ. مقصد کیا ہے؟ حضور کی امت بخشی جائے. اگر یہ آپ کے اندر، اس کو کہتے ایک اگر آپ کے اندر تب طلب آ گئے نا، اللہ اس طلب کے صدقے کئی مرادی آپ کی پوری کروا دے. سبحان اللہ. دوسروں کو بھلا مانگو، اپنے تو اپنے ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا ایک بھائی تھا، سگا بھائی تو نہیں تھے لیکن کزن تھے، نام تھا ہارون علیہ السلام. قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے. ان کا سنا شد عدد کبھی حقیقی، یہ قرآن کا لفظ ہے کہ میں اپنے بھائی کے ذریعے یہ مقام ہوتا نا انسان کا، اس کو ڈولا کہتے ہیں، ڈولا. اور کسی انسان نے اپنی طاقت کا اظہار کرنا ہو تو یہ ڈولا دکھاتا ہے. قرآن مجید میں اس کو عدد کہا گیا، عین دواد اور دال، عدد ڈولے کو کہتے ہیں. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہا کرتے تھے جب تک میرا ویر میرے نال ہے نا، میری یہ تھار میں کہ قرآن ہے. قرآن اس کا مطلب یہ ہوا قرآن بھائیوں سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، ویروں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے. لہذا ان کے بچوں کے ساتھ محبت کی جائے، ان کی فیملی سے محبت کی جائے اور کوشش کریں. یہ دنیا فانی ہے لیکن اگر یاد رکھیں آج وہ ایمان کا تعلق بحال رکھیں گے نا تو قیامت کے دن اللہ آپ کے ویر کو آپ کے ساتھ ملا دے گا. لیکن مضبوط رشتہ دعا کے ساتھ ہوگا، مضبوط رشتہ ایمان کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں وہ طاقت عطا فرمائے. ہمارے بھائیوں کے ساتھ، خواہ وہ دینی بھائی ہو یا خونی بھائیوں، ان کے ساتھ تعلق مضبوط رہے. وما علیہ الا البلاغ.